اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آج کل آپ لوگ ٹیلی ویژن پر بھی اور اخبارات میں بھی ایک ایشوز کے بارے میں سن رہے ہیں کہ 22A کی بابت جو نیو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں پولیس کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، جس کے خلاف پورے پاکستان کے وکلاء ہڑتالوں پہ ہے اور ہر جمعرات کو پورے پاکستان میں بشمول سپریم کورٹ کے ہڑتال کی جاتی ہے اس ڈیسیجن کے بارے میں کہ گورنمنٹ یہ جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، سپریم کورٹ نے جو یہ امینڈمنٹ کی ہے یہ وڈرا کر لے، ختم کر لے۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ اس کے ڈیپتھ میں جانے سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ پہلے نارمل حالات میں ایسے ہوتا تھا کہ کسی جرم کے وقوع پذیر ہونے کی بابت کے بعد کوئی ایگریوڈ پرسن جب پولیس سے رابطہ کرتا تھا FIR کے اندراج کی بابت، تو پولیس اگر مخالف فریق سے ملی ہوتی تھی اور اس کی FIR درج نہ کرتی تو ایگریوڈ پرسن کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا تھا، وہ آسانی سے اپنے کسی وکیل صاحب کو ہائر کر کے سیشن جج صاحب کی عدالت میں 22A سب سیکشن 6 CRPC کے تحت ایک اپلیکیشن جمع کروا دیتا، جس پہ پولیس سے بھی کمنٹس طلب کر دیے جاتے تھے۔ آرگومنٹ کے بعد جج صاحب اگر سمجھتا کہ واقعی کوئی جرم ہوا ہے تو وہ پولیس کو ہدایت جاری کر لیتی تھی کہ اس کیس پر FIR کا اندراج کر لیا جائے۔ تو ایک نارمل طریقہ کار تھا جس میں آسانی سے ایک بندے کو بہت جلد ہفتے کے اندر ہی ریلیف دے دیا جاتا تھا اور FIR درج ہو کے پراپر انویسٹیگیشن اور ٹرائل کا جو مرحلہ تھا یا کارروائی تھی وہ ہو جاتی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب ریسنٹلی یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں ایسا ہوا ہے کہ اب کوئی شخص پولیس کے خلاف ڈائریکٹ سیشن کورٹ میں نہیں جا سکے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایسے ہوگا کہ اسے پولیس کے خلاف SP یعنی ڈسٹرکٹ کمپلینٹ سیل، جس کا ہیڈ جو ہے وہ SP صاحب ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کو ایک کمپلینٹ دائر کرنی پڑے گی۔ کمپلینٹ دائر کرنے کے بعد وہ پھر انتظار کرتا کہ جب اس کے کمپلینٹ پر فیصلہ ہو جائے اور اگر اس کی کمپلینٹ خارج کر دی جاتی تو وہ تب جا کے پھر سیشن جج صاحب کی عدالت میں آتا۔ اب دیکھو دوستو، اس میں ایک ڈیپتھ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک جو سیکرٹ بات پڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نارمل حالات میں ایک SHO سے ایک عام آدمی نہیں مل سکتا، تو پھر یہ SP سے ایک عام آدمی کس طرح ملے گا؟ اگر وہ اپلیکیشن جمع بھی کروا دے کمپلینٹ سیل میں تو وہ وہاں پر مہینوں کیا سالوں دھکے کھاتا رہے گا وہ کمپلینٹ، اور اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو اس کے خلاف پھر وہ ایگریوڈ پرسن کو ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا آرٹیکل 199 آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت۔ پھر وہاں پر ہائی کورٹ جو ہے وہ پھر ڈسٹرکٹ کمپلینٹ سیل جو ہے SP کو ہدایت دیتی کہ اس پر فیصلہ 7 دن کے اندر یا 10 دن کے اندر فیصلہ کر دیا جائے۔ پھر اگر اس پر پھر بھی فیصلہ نہ ہو تو پھر وہ ایگریوڈ پرسن جو ہے وہ دوبارہ ہائی کورٹ جائے گا، پھر ہائی کورٹ SP کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی شروع کر دے گی، تب جا کے کہیں اس کے FIR پر اس کمپلینٹ پر کوئی کارروائی ہو کہ کوئی FIR کا اندراج ہو جاتا۔ اب دوستو، اگر یہ ان مرحلوں پہ ہم نظر ڈالیں تو بحیثیت وکیل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سارے پروسیس میں کم از کم 1-2 سال کا عرصہ لگ جاتا، کیونکہ ہائی کورٹ میں ریٹ کرنے کے بعد ڈیٹ نکلنے بھی پتہ نہیں کہ کتنے مہینے یا سال لگ جاتے، کیونکہ وہاں پر بھی پینڈنسی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک ہیومن رائٹ کی وائلیشن کو ہم وکلاء اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک عام شخص کو اگر اس کی FIR 1.5 سال کے بعد درج ہوگی اور اس کے بعد جا کے ٹرائل ہوگا تو اس کو انصاف کب ملے گا؟ یہ ایک انصاف کا خون ہوگا۔ اس بابت وکلاء جو ہے وہ ہڑتال پہ نکلی ہوئے ہیں اور انہوں نے فائنل فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان بار کونسل، چاروں صوبائی بار کونسل اس بات پہ باقاعدہ ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط ہے، اس کو وڈرا کیا جائے اور سابقہ جو طریقہ کار تھا اس کو بحال کیا جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔